والی کابل جس کا نام دوست محمد تاریخ میں آتا ہے، اس کو اطلاع ملی کہ دشمن اس پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ اپنے بیٹے سے فرمایا جاؤ اور اپنی فوج لے کر دفاعی پوزیشن میں رہو اور اس کو اپنی سرحد کے قریب بھٹکنے بھی نہ دینا، بھگا دینا ان کو۔ بیٹا نوجوان آدمی اپنی فوج کو لے کر گیا، لڑتا رہا، فوج بھی لڑتی رہی۔ ایجنسیوں نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے کے پیٹھ پر دشمن نے وار کیا ہے اور آپ کا بیٹا زخمی حالت کے اندر بھاگ گیا ہے میدان سے۔ والی کابل پریشان، دوست محمد پریشان، امیر ہے اپنے علاقے کا، اپنے ملک کا۔ گھر جب آیا تو مزاج شناس بیوی نے بھانپ لیا شوہر غم و اندوہ کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ پوچھ بیٹھی سرتاج خیریت تو ہے؟ آج آپ غم زدہ لگ رہے ہیں، کبیتہ خاطر لگ رہے ہیں، پریشان لگ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا رہنے دو۔ کہا نہیں، آپ بتاؤ۔ کہا کہ اگر ضروری بتانا ہے تو پھر سن، تیرا بیٹا دشمن سے پیٹھ بھاگ کر نکل گیا ہے، مجھے میری ایجنسی نے اطلاع دی ہے۔ اس نے کہا میرا بیٹا، آپ کا بیٹا؟ انہوں نے کہا جی۔ کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا ایسا ہو گیا ہے، ایک نہیں کئی بندوں نے مجھے آ کر، میرے جاسوسوں نے آ کر اطلاع دی ہے۔ کہا تمہارے جاسوس جو بھی کہتے رہیں، میرا بیٹا بھاگنے والا نہیں ہے۔ اس نے بھی یہی سمجھا جیسے ہم سمجھتے ہیں، یہ عورت ہے، عورت ضد پہ اڑی ہوئی ہے، بات ماننے کے لیے کہاں تیار ہے۔ اللہ کی شان، 2-3 دن گزر گئے اس غم اور صدمہ کے اندر۔ تیسرے دن آ کر کسی نے اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا تو فاتح بن کر آ رہا ہے، آپ بڑھ کر اس کا استقبال کیجئے۔ اس نے جا کر فوراً اپنی اہلیہ کو کہا کہ میری انٹیلیجنسوں کی جو خبر تھی وہ درست نہیں تھی، صادق نہیں تھی۔ تیرا میرا بیٹا فاتح کی حیثیت سے آ رہا ہے، دشمن کو پسپائی ملی ہے، ان کا مقدر ہوا ہے، دشمن بھاگ گیا ہے۔ لیکن یہ بتا کہ تو کیسے کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا بھاگنے والا نہیں ہے؟ اس نے کہا میرے سرتاج، یہ اب تک معاملہ اللہ اور بندے کا تھا، یعنی میرا اور اللہ کا معاملہ تھا، میں چاہتی ہوں کہ اس پہ راز رہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کا شوہر ہوں، مجھے بھی اطلاع ملے نا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جب سے میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، حرام تو آپ لے کر بھی نہیں آتے تھے، مشتبہ کھانا، لقمہ ایک لقمہ مشتبہ بھی کھانے سے میں نے پرہیز کیا، اور جب بچہ پیدا ہوا میں نے اللہ سے وعدہ اور ارادہ کر لیا تھا کہ بچے کو بغیر غسل کے، اپنے بغیر غسل کے، بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاؤں گی۔ جس کے کھانے کی میں نے احتیاط کی، جس کی پاکی کی میں نے یہاں تک احتیاط کی ہے، اس کو بغیر وضو کے میں نے دودھ نہیں پلایا۔ وہ کیسے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ کیسے وہ دشمن سے پیٹھ پھیر کر بھاگ سکتا ہے؟ تیری انٹیلیجنس غلط ہو سکتی ہے، لیکن میں نے جو اپنے کردار کی خوشبو اس کو دی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے اس پختہ عزم کے ساتھ میں نے کہا کہ میرا بیٹا پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگ سکتا۔ اس نے کہا آپ کی بات سچ ہے کہ آپ نے اگر اس انداز سے احتیاط کی ہے تو اللہ نے تیری لاج رکھی ہے اور تیرے بیٹے کو اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں قربانی دیں، اپنی قربانی دیں، تکلف کریں، تھوڑا سا نیک بنیں اور نیکی کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش کریں، پھر دیکھیں کہ یہی اولاد محمد بن قاسم بنتی ہے یا نہیں بنتی، عطا اللہ شاہ بخاری بنتی ہے یا نہیں بنتی، سید حسین احمد مدنی بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اولاد کی تربیت اگر کی جائے، اولادیں حسین بنتی ہیں، اولادیں حسن بنتی ہیں، اولادیں نیک بنتی ہیں، بس قربانی دینے کی ضرورت ہے۔
جس طرح اس عورت نے کہا میرا بیٹا پیٹ پھیر کر نہیں جا سکتا، اگر ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کریں تو یقین جانیے ہماری اولادیں بھی دلیر اور بہادر بن سکتی ہیں۔